میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آدھے گھنٹے میں مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھی اور فوجی رمضان خان صاحب نے آدھا گھنٹہ جو ہے ٹائم دیا ہے اور اسی میں ہی میں انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا ملنا بیٹھنا کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات اللہ رب العزت کی طرف سے حضور علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ کافر کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چند دن کی چاندنی ہے، نعوذ باللہ، اور چند دنوں کے بعد آخر بات ختم ہو جائے گی۔ اور درمیان میں ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ دن وحی کا سلسلہ بند ہوا تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بات حضور تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ پہنچا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف جب آپ متوجہ ہوئے تو اللہ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل کی۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے پھیلی ہوئی رات کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے منہ موڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن آپ کے پہلے دن سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہندو عبادت کرتا ہے، سکھ عبادت کرتا ہے، مجوسی عبادت کرتا ہے، یہودی عبادت کرتا ہے، عیسائی عبادت کرتا ہے، ہر مذہب کا بندہ اپنے اپنے طور پر عبادت کرتا ہے، اور ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی محنت، آپ کی مشقت کس واسطے ہے، تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کہتے ہیں کہ پہلے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب، یہ مشرکین مکہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے منہ موڑا ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے منہ موڑا ہے، بلکہ آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے عروج کی گواہی دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ان قریب اللہ آج اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ دیا حضور کو اللہ نے روز اول سے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل السنت والجماعت کا بنیادی یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کائنات کے وجود سے پہلے نبی تھے۔ زمین نہیں تھی، حضور نبی تھے، آسمان نہیں تھا، حضور نبی تھے، شمس و قمر نہیں تھا، حضور نبی تھے، برگ و ثمر نہیں تھے، حضور نبی تھے، شجر و حجر نہیں تھے، حضور نبی تھے۔ نبوت کا فیصلہ کائنات بنانے سے پہلے ہوا، رسالت کا فیصلہ سب سے پہلے ہوا۔ حضور نے خود فرمایا، اے جابر، اللہ نے ساری مخلوق بنانے سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا۔ دیا سب سے پہلے ہے، کردار بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، آپ علیہ السلام کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، آپ کے افکار بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا حسن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، آپ کے
علم بھی اعلیٰ، حضور کا ہر کمال اعلیٰ، ذات اعلیٰ، معجزات اعلیٰ، حضور کی بات اعلیٰ، دیا سب کچھ پہلے سے ہے، لیکن دنیا کے سامنے اظہار اللہ نے درجہ بدرجہ کیا ہے۔ وہ رب کی ایک اپنی ترتیب ہے، رب چاہے تو اس کائنات کو دفعتاً واحدتاً ایک ہی مرتبہ پیدا کرتا، لیکن اللہ نے اس کو بنانے میں 7 دن لگا دیے۔ رب چاہے تو انڈے سے 1 سیکنڈ کے اندر چوزا نکال دے، لیکن رب نے 21 دن 27 دن 32 دن کی ترتیب بنا دی پرندوں کی مختلف اعتبار سے۔ رب پیدا کرنے پہ قادر ہے، قدرت الگ چیز ہے، فطرت الگ چیز ہے۔ قدرت سے اللہ نے رسول اللہ کی نبوت سب سے پہلے بنائی، فطرت کے اعتبار سے درجہ بدرجہ دنیا کے سامنے ظاہر فرمائی۔ تو یہ نہیں کہ ہم اہل سنت حضور کو 40 سال نبی نہیں مانتے، نہیں، بالکل نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کائنات بنانے سے پہلے بھی حضور نبی تھے، اور یہ میرا عقیدہ ہے، صرف میں نہیں کہہ رہا، صرف میری بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا، میرے اکابر نے لکھا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق یہ عقیدہ ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے منسوب یہ شعر ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ دیا ہوا اول روز سے ہے، لیکن اس کا قدرتاً اللہ نے سب کچھ دیا، فطرتاً اللہ نے آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ، یہ ایک آیت اور اس کا ایک ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں۔ میں اپنی تقریر کو اب چند منٹوں میں اپنے سمیٹنے لگا ہوں۔ جو ہی ٹائم ڈاکٹر محبوب صاحب نے ہمیں دیا تھا، ہم اسی پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ختم کریں گے۔ مولانا قاری سلطان احمد مدنی صاحب نے آپ کے سامنے، اور مولانا اعجاز الحق صاحب مدنی، دونوں مدنی بیٹھے ہیں۔ ادھر ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ یہ مکی بیٹھے ہیں، مولانا لدیتہ صاحب مکی، آپ سب ہم مکی مدنی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمیں مکہ والوں سے بھی پیار ہے، مدینہ والوں سے بھی پیار ہے۔ اچھا، ہمیں نجف والوں سے بھی پیار ہے، کربلا سے بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ، کسی کا انکار من یا نہ من، مینو رب دی قسم، میں نوکر پنجہ تے مارا دا، صدیق و عمر، عثمان و علی، آقا دے سارے یار۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آج کیوں نہیں اعلان کیا، کل کا وعدہ کیوں کیے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں آج یہ یتیم ہے، کل در یتیم ہوگا، آج بے سہارا ہے، کل اوروں کا سہارا ہوگا، آج بے آسرا ہے، کل دنیا کا آسرا ہوگا، آج بظاہر باپ کا سایہ سر پہ نہیں، ماں دنیا سے پردہ فرما گئی، دادا دنیا سے جا چکے ہیں، آج بظاہر اس کا کوئی نہیں ہے، کل ساری دنیا کا یہی ہوگا۔ یہی معنی والا سوف یوتی کا رب کا فتح۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اچھا آپ نے سنا کئی بار علماء آپ کو سناتے رہے کہ دائیاں آئیں اور پھر واپس چلی گئی. بعض دوست کہتے ہیں کہ یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی. یتیم سمجھ کے مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دائیوں کی کیا ضرورت حضور کو چھوڑ جائے. اللہ اکبر. اللہ نے ان دائیوں کی جھولی حضور کے قابل ہی نہیں سمجھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ آئیں جس کا نصیب روشن تھا، جس کا مقدر سلامت تھا، جس کی جھولی اس لائق تھی کہ حضور کو اپنی گود میں لے. حضور کو اٹھایا، سفر کے لیے روانہ ہوئی. ام ایمن فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ حلیمہ نے مزدوری کی بات کیوں نہیں کی، حلیمہ نے اجرت طے کیوں نہیں کی. میں کہا کرتا ہوں کہ حلیمہ کو اب ضرورت ہی نہیں تھی مزدوری کی، اب اجرت کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جس نے سرور دو جہاں کو گود میں لے لیا، جس نے رحمت للعالمین کو سینے سے لگا لیا، جس نے کائنات کی تخلیق کے سبب کو اپنی گود میں اٹھا لیے، اب اسے مزدوریوں کی ضرورت نہیں تھی، اجرت کی ضرورت نہیں تھی. جب حضور کو اٹھا کر جناب ام ایمن فرماتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ پیر نکلتی ہیں تو سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، تذکرۃ القلوب میں لکھا ہے، سیرت کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں حلیمہ سواری پہ سوار ہوتی ہے، آگے خالد بیٹھے، پیچھے حلیمہ بیٹھی ہیں، حضور کو اپنی جھولی میں اٹھا رکھے، سواری کو اٹھاتے ہیں، سواری اٹھتی نہیں، سواری پہ تشدد کرتے ہیں پھر بھی نہیں اٹھتی. اتنے میں اماں آمنہ دروازہ کھول کے کہتی ہے حلیمہ او جس نے کائنات کی سرداری کرنی ہو، جس نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہو وہ پیچھے ہے، تیرا خامد آگے ہے، بھلا سواری کیسے اٹھ سکتی ہے. پھر تاریخ کی روایتیں گواہ ہے، پھر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور کو اٹھا کر آگے رکھا گیا، بیٹھی ہوئی سواری اٹھتی ہے، چلتی ہے، دوڑتی ہے، پہلے سے گئی ہوئی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کے جب حلیمہ کی سواری آگے نکلتی ہے تو دائیاں حیران ہو کے کہتی ہیں حلیمہ کل جب تیرے ساتھ آئے تھے تو تیری سواری کی وجہ سے ہم بھی ایسا چل کر آئے تھے، آج تو سب سے آگے جا رہی ہے، ہماری سواریاں پیچھے رہ گئی، تیری کمزور لاغر سواری اس میں اتنی طاقت آ گئی یا تو نے سواری بدل لی ہے. حلیمہ بتا تو صحیح سواری بدلی ہے. حلیمہ تڑپ کے کہتی ہے سواری نہیں سوار بدلا ہے. یہی معنی والا سوف یعطیک ربک فترضی. سبحان اللہ. اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. جھولیاں بھر دوں گا. محبوب تیرا حسن، تیرا جمال، تیرا کمال، تیرا علم، تیری سیرت، تیری صورت کائنات میں اتنی پھیلا دوں گا کہ کوئی بھی تیرے مقابلے میں نہیں آ سکتا. ہم اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد رسول اللہ. بے شک. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہمیں ایک بار بھی مدرسے میں یہ نہیں کہا گیا کہ حضور کا درجہ بڑے بھائی کے لیے. ایک بار بھی اگر میں جھوٹ بولوں مجھ پر خدا کی لعنت نازل ہے. ایک بار بھی نہیں کہا گیا کہ ہم حضور کے برابر ہیں کہ حضور ہم کے جیسے ہیں. ہمیں ہمارے اساتذہ نے جب بھی بتایا تو یہی بتایا کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی ذات محمد رسول اللہ. نہ حضور کے ورگا کوئی ہے، نہ حضور کے مثل کوئی ہے. ہمارا اور ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے. میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں.
واہ معاویہ صاحب نہ تیرے حسن میں کوئی شریک، نہ تیرے جمال میں کوئی شریک. یہی میرا عقیدہ، یہی میرے بڑوں کا عقیدہ، یہی میرے اکابر کا عقیدہ، یہی ہمیں ہمارے اولیاء کا عقیدہ، یہی ہمارے اصفیاء کا عقیدہ ہے. اور یہی عقیدہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا گیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. کائنات میں اخلاق میں حضور اعلیٰ مرتبے پر ہیں. یہی ہمیں پڑھایا اور سکھایا گیا ہے کہ حضور کے ورگا بھی کوئی نہیں، حضور کے مثل بھی کوئی نہیں. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوب آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے آپ کو عیبوں سے پاک بنایا، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ نے کہا اللہ نے ویسا بنا دیا. یہی وجہ ہے ہمارے اکابر کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اسی لیے حضرت خان محمد کمتر فرمایا کرتے تھے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا. ایک اور عاشق بولا مکھ چند بدر شاہ ثانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دیات مستانی ہے، مخمور نگاہ مد بھریا. سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا. او کتھے مہر علی کتھے تیری سزا، مشتاق کیا کتھے جان. سبحان اللہ. تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ رب تیری قبر کو منور کرے. آمین. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیا کتھے جا گڑی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ اللہ. کتنا دے گا؟ اللہ اللہ پاک فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے، اتنا دیں گے تیرا ذکر بلند کر دیں گے. اور اتنا بلند کر دیں گے کہ برگ و ثمر شجر و حجر خشک اور تر شرق اور غرب آسمان زمین جنت یا کائنات کے جس حصے پر خدا فرماتے حیث ذکرت ذکرت معیا، جہاں پہ میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا. اس لیے کہ کلمے میں خدا کا ذکر، کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں خدا کا ذکر، نماز میں مصطفیٰ کا ذکر، حج میں خدا کا ذکر، حج میں مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں خدا کا بات، اذان میں مصطفیٰ کی بات، نمازوں میں خدا کی بات، نمازوں میں مصطفیٰ کی بات. محبوب تیرے ذکر کو درود سے لے کے نماز جنازہ کی دعاؤں تک ہم اتنا اپنے ساتھ جوڑیں گے کہ حیث ذکرت ذکرت معیا. جب بھی خدا کی بات ہوگی تیری بات ضرور ہوگی. اور یہی معنی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. کلمے میں نمازوں میں اذا میں تکبیر میں، کلمے میں نمازوں میں تکبیر کے اندر ہر جگہ پر جہاں بھی خدا کی بات ہوگی وہی مصطفیٰ کی ہوگی. سامعین محترم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کتنا دے گا؟ اللہ کتنا دیں گے؟ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہ موضوع بہت بڑا ہے. مجھے یاد ہے یہاں پر 3-4 جلسے مسلسل ہوئے تھے اور اس موضوع پر میں نے 4 دن مسلسل بیان کیا تھا، پھر بھی رہ گیا. یہ موضوع اتنا بڑا ہے. محدثین ختم ہو گئے، محققین بند ہو گئے، ان کی کلمیں سوکھ گئیں، سیاہیاں ختم ہو گئیں، ہاں جی، اور سب کچھ ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں حضور کے حسن کا ایک ورق بھی مکمل نہیں ہو سکا. ایک ورق بھی کائنات سے ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. 1500 سال گزر. کب کہا حضور ہم جیسے ہیں؟ ہماری زبان پکے ہم نے کہا ہو. ہم نے کب کہا؟ ہم نے تو یہی کہا کہ حضور کے جیسا، حضور کے جیسا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا خدا کوئی نہیں اور حضور جیسا مصطفیٰ بھی کوئی نہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو
تبلیغ کیجئے. قرآن پاک کی آیت ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیجئے. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ تبلیغ ہوندی شروع اپنے گھر تو ہے. ساڑھے چاند بھرا سانو انڈیا کیوں نہیں جاندے تو اسی علت دے آئے. انڈیا جا کے تبلیغ کرو، یورپ جا کے تبلیغ کرو، ساڑھا بوہ کھڑکاویں آ جاندے ہو. تسی تو سارے جنید بغدادی ہو نا، تو ان تبلیغ کی کیڑی ضرورت ہے. انڈیا کے مسلمان تم سے زیادہ تکڑے ہیں کیونکہ وہ حالت جنگ میں ہیں. ہم حالت آسائش میں ہیں، اور جب بندہ آسائش میں ہونا تو اس وقت رب سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. جو حالت جنگ میں ہو اس کے ہر وقت رب سے تعلق مضبوط رہتا ہے. ان کا ایمان اور ان کا رب سے تعلق آپ کی نسبت زیادہ مضبوط ہے. ہمیں ضرورت ہے، اور رب کا اعلان یہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا. آپ علیہ السلام نے اپنے تمام قبائل کو دعوت دی. سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. فاران ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر حضور کھڑے ہوئے، اعلان آواز دی، سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، سامنے کھڑے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. کتنے 40 سال گزارے ہیں. کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. صادق اس بندے کو کہا جاتا ہے جس نے بچپن سے لے کر آخر تک زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہ بولا ہو. ایک بار بھی جھوٹ نہ بولا ہو. سیدنا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کو صادق لقب امت نے دیا. ان کا نام نہیں تھا، نام ان کا صرف جعفر تھا. صادق اسی وجہ سے کہ ان کا ہر قول سچا، ان کا ہر فعل سچا، ان کا ہر قدم سچا، ان کی ہر بات سچی. سبحان اللہ. تو سب لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. حضور نے فرمایا اچھا اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج چھپی ہوئی ہے، آپ یقین کر لو گے؟ سب نے کہا کر لیں گے کیونکہ آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں. حضور نے فرمایا آپ نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی کر لو گے؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ پیچھے فوج آئی. ان کا ہم بن دیکھے یقین کر لیں گے. تب حضور نے فرمایا پھر بن دیکھ کے خدا پر یقین لے آؤ. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اس کے غیر کی عبادت نہ کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہ کہنے کی دیر تھی. ابو لہب واپس، ابو جال واپس، عتبہ عتیبہ واپس. ہاں جی سارے قریشی جو ہیں یہ منہ پھیر کے واپس چل دیے. باتیں بھی شروع کر دی. کسی نے کہا کہ آپ ہیں تو ہمارے بھتیجے لیکن آپ پر شاید جنات کا سایہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا. کسی نے کہا کہ دولت کا خواہش مند ہے. کسی نے کہا تو سرداری چاہتا ہے. یہ باتیں شروع کر دی اور واپس چلے دیے. حضور فاران کی چوٹی پہ اکیلے کھڑے، اکیلے تشریف فرمائیں. ایک 7 سال کا بچہ حضور کے قریب ہوتا ہے. آ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ تھامتا ہے. یوں ہاتھ حضور کا تھام کر کہتا ہے یا رسول اللہ قریشیوں نے چھوڑا ہے، میں جو آپ کے ساتھ ہوں. سب چھوڑ جائیں میں ساتھ ہوں. یہ کون تھے؟ حضرت مولا علی تھے. یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. بچپن کی حالت میں حضور کے ساتھ سٹینڈ لے لیں. فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر علی نے نبی کا ہاتھ تھاما. بات سمجھے؟ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر علی نے نبی کا ہاتھ تھاما. غدیر خم کے موقع پر نبی نے علی کا ہاتھ تھاما. جب نبی پہ انگلیاں اٹھ رہی تھی تو ہاتھ تھامنے والے علی، جب علی پہ انگلیاں اٹھ رہی تھی تو ہاتھ تھامنے والے محمد رسول اللہ. ہم یہاں بھی خوش ہیں، ہم وہاں بھی خوش ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے ایمان کی بنیاد اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے. آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے.
हुजूर ऊँटों के पलहानों का मिंबर ना भी बनवाते, आवाज फिर भी पहुंच जानी थी। ये बात ज़हन में रखें। ये सारी जितनी हदीसें आप तक पहुंची, सारियां कोई पलहाना ने मिंबर बना के पहुंचाई ने हुजूर। ये भी पहुंच जाती, मन कुंतु मौला फ़अली मौला, इसके लिए मिंबर लगाने की क्या जरूरत है? कचावे इकट्ठे करके, पलहान इकट्ठे करके उनके ऊपर खड़े होने की जरूरत क्यों थी? वजह ये थी, जब अली ने नबी का हाथ थामा था तो उस वक्त भी बुलंद जगह थी। तो हुजूर ने कहा अब मैं अली का हाथ थामने लगा हूं, अब भी जगह बुलंद होनी चाहिए। तो उस वक्त फिर इस तरह इसको एक बुलंद मकाम मिंबर तैयार करवाया। बात समझ आ रही है? बात अब अपने इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। मैं इस मौजू को इंशाअल्लाह फिर मेरे मालिक ने चाहा कभी तफसीली तौर पर हम इस पर बयान करेंगे और आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल करेंगे। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, माना क्या था कि अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। फारान की चोटी, हुजूर अकेले, मुशरिकीन और कुरैश मक्का वापस जा रहे। फारान की चोटी पे अल्लाह के नबी अकेले तशरीफ फरमाए और सोच रहे, अल्लाह थोड़ी देर पहले तो मुझे ये भतीजा भी कह रहे थे, थोड़ी देर पहले तो सादिक और अमीन भी कह रहे थे, थोड़ी देर पहले तो मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। अल्लाह तेरा पैगाम सुनाया, चचा भी छोड़ के चले गए, ददियाल छोड़ के चले गए, रिश्तेदार अहले मक्का छोड़ के जा रहे। हुजूर फारान की चोटी पे अकेले तशरीफ फरमाए। इस हालत के अंदर जब हुजूर तन्हाई महसूस कर रहे, रब्बे लम यज़ल उस तन्हाई को दूर करने के लिए फरमाते हैं, वज़्ज़ुहा मेरे मोहम्मद तेरे चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा तेरी बल खाती लहराती जुल्फों की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला तेरे रब ने न तुझे छोड़े न तुझसे मुंह मोड़े, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला आपका हर दिन तरक्की और उरूज की तरफ है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा मेरे प्यारे पैगंबर, राज दुलारे पैगंबर, लाडले पैगंबर, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार पैगंबर, कायनात की रूह पैगंबर, तन्हाई महसूस ना कर। थोड़ी देर की बात है, मैं अली को शुजात देकर तेरी झोली में, अबू बकर को सदाकत देकर तेरी झोली में, उमर को अदालत देकर तेरी झोली में, उस्मान को सखावत देकर तेरी झोली में, हसनैन को इज्जत देकर तेरी झोली में, मुआविया को किताबत देकर तेरी झोली में। महबूब बात ज्यादा दिनों की नहीं, थोड़े दिनों के अंदर ही 1,44,000 सहाबा तेरी झोली में रख दूंगा और आपकी झोली में आने वाले, आपके कदमों में बैठने वाले आपके ये सहाबा बदर लड़ेंगे, ओहद लड़ेंगे, हुनैन लड़ेंगे, खंदक लड़ेंगे, तबूक लड़ेंगे, खैबर लड़ेंगे। दुनिया गवाही देगी कि सच्चे कैसे होते हैं, सच्चे कैसे होते हैं, अच्छे कैसे होते हैं। महबूब तन्हाई महसूस न कर, थोड़े दिनों की बात है, वक्त आएगा मैं अबू हनीफा को इल्म का पहाड़ बनाकर तेरी झोली में, अहमद इब्न हंबल को इस्तिकामत देकर तेरी झोली में, इमाम शाफी को मोहब्बत अहले बैत देकर तेरी झोली में, इमाम मालिक को ज़ुहद व तक़वा देकर तेरी झोली में, आइम्मा ताहिरीन को तेरी झोली में। महबूब एक दिन आएगा और उस वक्त तेरी नबुव्वत का नूर फैलेगा, तेरी नबुव्वत की रोशनी फैलेगी, तेरी नबुव्वत के चर्चे आगे तक जाएंगे, फिर दुनिया देखेगी। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पीराने पीर बनाकर तेरी झोली में, सुल्तान बाहू को सुल्तानुल औलिया बनाकर तेरी झोली में, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को विलायत का ताज देकर तेरी झोली में, उस्मान हारूनी को औलिया का उस्ताद बनाकर तेरी झोली में। महबूब तेरी नबुव्वत के चर्चे होंगे, तेरी नबुव्वत की रोशनी फैलेगी, फिर तेरा ये दिन मक्का से ईरान तक, फारान तक,
مکہ سے یمن اور شام تک، مکہ سے کائنات کے ایک ایک خطے تک جائے گا، اور ایک ایک خطے تک جا کر پھر ایک وقت آئے گا پیر عبد الرحمن کی دھرتی پر بھی لوگ جب بات کریں گے تو والضحیٰ کی بات ہوگی، تیرے رخ انور کی بات چلے گی، واللیل کی بات چلے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا تیری زلفوں کی بات ہے، ورفعنا لک ذکرک پڑھا جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے تیری بات ہو رہی ہے، انک لعلی خلق عظیم پڑھا جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا تیری بات ہو رہی ہے، یاسین کی تلاوت ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا تیری بات ہو رہی ہے، الم نشرح لک صدرک تلاوت ہوگی، لوگ خود سمجھ جائیں گے تیری بات ہوگی۔ محبوب پیر عبد الرحمن کے لوگوں نے تجھے دیکھا نہیں ہوگا، تجھے سامنے سے تیری تلاوت نہیں سنی ہوگی، لیکن صدیوں بعد جب بھی کوئی یاسین پڑھے گا لوگ کہیں گے محمد کا قرآن ہے، الم نشرح پڑھے گا لوگ کہیں گے محمد کا قرآن ہے۔ محبوب تیری نبوت کو پھیلا کر، تیری نبوت کے چرچے کر کے تیری جھولی میں اتنے موتی رکھ دوں گا، اتنے جوہر رکھ دوں گا، اتنے گوہر رکھ دوں گا، اتنے اچھے اور سچے بندے تیری امت میں رکھ دوں گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے بھی فرمایا میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میری امت کے لیے کثیر بخشش کا اعلان ہو۔ رب لم یزل نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے مفصل خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ چند منٹ آپ سے زیادہ نہیں ہے میں نے، اللہ ان منٹوں کو بھی اپنی بارگاہ میں